اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر ومعین۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فزت برب الکعبہ۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے یہ ایام، یہ راتیں، میں ان حوالوں سے تسلیت عرض کروں گا۔ یہ بڑی گراں قدر اور انتہائی اہم راتیں ہیں۔ امیر المؤمنین اپنی زندگی کے اور انسانی حیات کے وہ سب سے بلند ترین انسان ہیں جن کی بلندیوں تک آج تک کسی فرد بشر کی عقل نہ پہنچ سکی، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں اس میں آپ نے بھی یہ فرمایا کہ علی کو میرے اور اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اسی طرح جس طرح سے مجھے اللہ اور علی کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اسی طرح سے جس طرح سے اللہ کو میرے اور علی کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ علی اپنی تاریخ کے بہت بلند انسان، لیکن اسی حساب سے اہل دنیا کی نگاہوں سے ان کی عظمتیں ابھی پوشیدہ ہیں۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، یعنی اس سال امیر المؤمنین کی شہادت کو 1400 سال مکمل ہو گئے، چونکہ یہ 1440 ہجری ہے۔ اس اعتبار سے یہ سوچنے والی بات ہے کہ 1400 سال گزر گئے لیکن اب تک یہ ہستی انسانوں کے لیے ناشناختہ رہی ہے۔ انسان جتنا بھی ان کی عظمتوں کو بیان کرے لیکن اس کی حقیقت تک، اس کے مقام تک ابھی انسان کے پہنچنے میں بڑا ٹائم لگے گا، ابھی تک پہنچا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امیر المؤمنین اپنی عملی زندگی کے حوالے سے ہر پہلو سے انسانی معاشرے کے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی شخص اگر کسی کو آئیڈیالائز کر کے اپنا ہیرو بنانا چاہے تو تاریخ انسانیت میں علی سے بڑھ کر ہیرو اس شعبے میں کوئی نظر نہیں آتا۔ بہادروں اور پہلوانوں کی نگاہ میں علی سے بڑا پہلوان اور علی سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے۔ عارفوں کی نگاہ میں، صوفیوں کی نگاہ میں علی سے بڑا عارف اور علی سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہے۔ اہل علم کی نگاہ میں علی سے بڑا اہل علم اور صاحب علم کوئی نہیں ہے۔ ججز اور صاحبان عدلیہ کی نگاہ میں علی سے بڑا تاریخ میں جج اور تاریخ میں کوئی قاضی گزرا نہیں ہے۔ اگر مختلف علوم کے شعبوں کے حوالے سے دیکھیں، چاہے وہ علم تفسیر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ قرآن کی معرفت کو بیان کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ستارہ شناسی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ جغرافیہ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ فلکیات کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی اور شعبے میں ہو، اگر کسی بھی علم کے شعبے میں آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو اس شعبے میں آپ کو علی ہیرو نظر آئیں گے، علی رول ماڈل نظر آئیں گے، علی سب سے اونچے مقام پر نظر آئیں گے۔ اسی طرح سے عبودیت اور بندگی کے محاذ پر بھی علی آپ کو اسی مقام پر نظر آئیں گے جس مقام پر علی کو ہونا چاہیے۔ علی سے برتر کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جنگوں کے میدان میں جنگجو کی حیثیت سے اگر آپ کسی بہت بڑے شاہ سوار کو پوری تاریخ انسانیت میں ڈھونڈنا چاہیں تو علی کے علاوہ آپ کو کوئی ایسا جنگجو اور کوئی ایسا شاہ سوار نظر نہیں آئے گا جس کی علی کے مقابلے میں مثال دی جا سکے۔ علی ایسا شاہ سوار نظر آئے گا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم کی معیت میں، ہمراہی میں، ابتدا سے انتہا تک اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت اور دین کی ترویج کے لیے وقف کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے اور کعبۃ اللہ کے صحن میں جب آپ نے نماز کا آغاز کیا تو تاریخ بھی یہ بتاتی ہے اور احادیث بھی بتاتی ہیں کہ اس وقت یا نبی کریم نماز پڑھ رہے تھے، یا حضرت خدیجہ تھیں، یا پھر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تھے۔ یعنی اسلام کے بالکل ابتدائی دور سے امیر المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور ساتھ ساتھ رہے، اور تمام وہ کام جو نبی کریم انجام دیتے تھے امیر المؤمنین بھی انجام دیتے تھے۔ اسی لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یا علی انت ترى ما ارى وتسمع ما اسمع الا انک لا نبی، اے علی تو وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، وہ سب کچھ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، صرف یہ ہے کہ تو نبی نہیں ہے بلکہ میرا وصی ہے۔ علی اس ابتدا سے نبی کریم کے ساتھ رہے، تمام ان جنگوں میں جن میں نبی کریم نے خود حصہ لیا یا نہیں لیا، امیر المومنین پہلی صف میں نظر آئے، فاتحین میں نظر آئے، دشمنوں کو تہ تیغ کرنے والوں میں سب سے آگے نظر آئے، حتیٰ احد کے جنگ کے اندر شکست کی اس کیفیت میں بھی بھاگنے والوں میں علی کا نام نہیں ہے، لیکن نبی کریم کے ارد گرد پروانے کی طرح سے نبی کے ساتھ جڑے رہ کر نبی کا دفاع کرنے والوں میں صرف اور صرف اگر کوئی بڑا قداور انسان نظر آتا ہے تو وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ اب آپ جنگ خیبر کو دیکھیں، جنگ بدر کو دیکھیں، احد کو دیکھیں، احزاب کو دیکھیں، اور بہت ساری جنگیں، 86 کے قریب جنگیں ہیں، ان تمام جنگوں میں علی سب سے آگے ہیں۔ علی کی شجاعت سب کو نظر آ رہی ہے، اس لیے مشرکین قریش کو جتنا بغض علی سے تھا اتنا بغض کسی اور سے نہیں تھا، اس لیے کہ جتنے بھی بڑے مشرکین قتل ہوئے ان تمام بڑے مشرکین کے قتل کے پیچھے علی کی شمشیر، علی کی ذوالفقار نظر آ رہی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ وہ علی جو خلیفہ بنے انہوں نے فزت برب الکعبہ نہیں کہا، وہ علی جنہوں نے در خیبر اکھاڑا فزت برب الکعبہ نہیں کہا، وہ علی جس نے مرحب کو پچھاڑا فزت برب الکعبہ نہیں کہا، وہ علی جس نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے فزت برب الکعبہ نہیں کہا۔ کہا تو کب کہا؟ تب کہا جب مسجد کوفہ کے محراب میں فجر کی نماز کے دوران سجدے کی کیفیت میں ابن ملجم کی تلوار کی ضربت نے امیر المؤمنین کو یقین دلا دیا کہ اے علی اب آپ کی شہادت کا وقت آ پہنچا ہے، تب جا کر امیر المؤمنین نے فزت برب الکعبہ کہہ کر تاریخ انسانی میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی کہ ایک ایسا انسان بھی تھا جو اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام جنگیں اور وہ تمام کمالات علی کی خصوصیات میں سے ہے، لیکن علی کو جس چیز کی آرزو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملے، علی کو جس چیز کی آرزو ہے وہ یہ ہے کہ علی کو اللہ کی راہ میں شہادت کا وہ فوز عظیم عطا ہو۔ علی شہادت کی تلاش میں ہے، اس لیے امیر المؤمنین جا بجا بار بار مختلف اوقات میں یہ فرماتے ہیں کہ علی شہادت کے پیچھے اس طرح سے بھاگ رہا ہے جس طرح سے ایک بکری کا بچہ اپنی ماں کے پستانوں اور تھنوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ علی کو موت سے عشق ہے، علی کو اپنے رب سے جا ملنے کا جنون ہے، اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہے، عشق ہے، اضطراب ہے، انتظار ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ وہ علی جو بنی نوع بشر میں ہر شخص کی زندگی کا مطلوب ہے، فرشتوں کی زندگی کا مطلوب ہے، ہر مخلوق کی خواہش ہے کہ وہ کسی طرح سے علی تک پہنچے، علی کے قدموں تک اس کا ہاتھ پہنچے۔ ہر شخص کی زندگی کا حاصل علی کی محبت ہے، ہر شخص کی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ علی اس سے راضی ہوں اور وہ علی کے قدموں پہ اپنی پیشانی رکھ سکے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں علی معشوق مخلوق ہے، علی معشوق انبیاء ہے، علی معشوق اولیاء ہے، علی معشوق شہداء ہے، علی معشوق صلحاء ہے، علی معشوق خدا ہے، علی معشوق نبی خدا ہے، رسول اللہ ہے۔ یعنی علی ان تمام میدانوں میں، ان تمام پہلوؤں سے خلقت کا بھی منظور نظر ہے اور مطلوب ہے، اور اللہ کو بھی علی اتنا عزیز ہے۔ لیکن علی کو کیا عزیز ہے؟ علی کو شہادت عزیز ہے، علی کو وہ موت عزیز ہے جو علی کو اپنے رب سے ملا سکے،
علی کو اپنے رب سے ملنے کا شوق ہے. چونکہ رب سے ملنے کا شوق ہے اس لیے اس شوق اور اس عشق کے علاوہ باقی تمام میدانوں میں جو بھی بڑی سے بڑی کامیابی ملتی ہے اس کامیابی کو علی فوز عظیم قرار نہیں دیتے. کامیابی ضرور ہے لیکن فوز عظیم قرار نہیں دیتے. لیکن جب ضرورت پڑتی ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں شہید ہو جاؤں گا اور شہادت کے نتیجے میں اپنے رب سے جا ملوں گا، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ آج الیوم، آج کے دن علی کامیاب ہو گیا. فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اس لیے کہ علی نے اس ضربت کو قبول کر کے اپنے رب کے دیدار کا دروازہ کھول دیا ہے. اب اپنے رب کی بارگاہ میں علی پہنچ رہے ہیں. لہٰذا یہ جو فزت برب الکعبہ ہے یہ عشق علی کی معراج ہے. فزت برب الکعبہ عشق علی کو بیان کرتا ہے. یہ جملہ بتاتا ہے کہ علی کی زندگی کا حاصل اور مطلوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہے. اس لیے علی کی تنہائیوں میں جو گریہ ہے، جو اشک ہے، جو اضطراب ہے، جو مناجات ہیں، جو رونا ہے، گریہ ہے، ان تمام کا مقصد کیا ہے؟ کسی طرح سے وہ وقت آئے کہ علی اپنے رب سے، اپنے محبوب سے، اپنے خالق سے، اپنے پروردگار سے، اپنی زندگی کے معشوق سے اور سب سے بڑے معشوق سے اس طرح سے مل سکے. اس لیے 21 رمضان کی صبح کو جب امیر المؤمنین اپنے رب کی بارگاہ کی طرف پرواز کرتے ہیں تو یہ موقع وہ ہے جب علی جیسا کائنات کا عظیم ترین انسان اپنی زندگی کے عظیم ترین ہدف تک پہنچا ہے. اس لیے 19 کی صبح کو جب ضرورت پڑتی ہے تو فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علی کے عشق کے ساتھ، علی کی محبت کے ساتھ، علی کے پیار کے ساتھ، علی کی ولایت کے ساتھ، علی کی امامت کے ساتھ، علی کی مودت کے ساتھ، علی کے مہر اور علی کی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے اور موت کو گلے لگانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.